اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے اللہ کے قریب ہو سکیں، مگر ایک اور راستہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پسندیدہ ترین ہے وہ ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت یا مدد کرنا۔ یہاں مخلوق سے مراد محض حضرت انسان نہیں بلکہ جانور وغیرہ بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے ہی ریئل لائف سپر ہیروز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے جانوروں کی جان بچائی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے۔ نمبر 1، کچھ لوگ اتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے 3 دوست ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ انہیں رستے میں ایک پائپ نظر آیا جس میں 2 پپیز پھنسے ہوئے تھے اور مدد کے لیے چلا بھی رہے تھے۔ ان 3 دوستوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے پاؤں پر رسی باندھی اور رینگتی ہوئی اس پائپ کے اندر چلی گئی۔ وہ پائپ کیچڑ وغیرہ سے بھرا ہوا تھا اور پپیز ایک تھیلی میں بند تھے، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ شاید کسی ظالم شخص نے ان سے جان چھڑوانے کے لیے ایسا کیا ہو، مگر وہ لڑکی کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر پائپ کے اندر چلی گئی اور جیسے ہی اس لڑکی نے پپیز کو ریسکیو کیا تو اس سے باہر بیٹھے اپنے دوستوں کو کہا کہ مجھے رسی کی مدد سے باہر کھینچو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ لڑکی ان 2 پپیز کو لے کر صحیح سلامت پائپ سے باہر آ گئی۔ یوں اس نے ان 2 بے زبانوں کو بچا کر انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ نمبر 2، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہاتھی کا بچہ مٹی کے بڑے سے گھڑے میں گر گیا۔ اب چونکہ وہ گھڑا ناہموار تھا اس لیے اس کو اوپر آنا بہت مشکل تھا۔ یہ دیکھ کر اس بچے کی فیملی بھی وہاں آ گئی اور سبھی مدد کے لیے چلانے لگے، کیونکہ چاہے وہ جانور ہوں مگر اللہ تعالیٰ نے کم از کم انہیں اتنا شعور تو دیا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت کسی کی بھی مدد مانگ سکیں۔ ہاتھیوں کی آواز سنتے ہی آس پاس کے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ جب دیکھا تو ہاتھی کا ایک بچہ گھڑے میں گرا ہوا تھا اور اوپر نہیں آ پا رہا تھا، تو مقامی لوگوں نے کرین کی مدد سے اس گھڑے کو مٹی سے بھرنا شروع کیا اور اپنی مدد آپ کے تحت رستے کو بھی ہموار کیا۔ جیسے ہی رستہ ہموار ہوا تو ہاتھی کا بچہ فوراً سے پہلے بھاگ کر باہر آیا اور اپنی فیملی کے پاس چلا گیا۔ انسانوں کو تو پتہ نہیں مگر جانور کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوتے۔ اس مدد پر ہاتھی کی فیملی نے اپنے سونڈ اٹھا کر ایک انوکھے انداز میں گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ واقعی وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا۔ نمبر 3، آئیے اب آپ کو خشکی سے پانی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ایک غوطہ خور جب کسی ریسرچ کے لیے سمندر میں گیا تو وہاں اسے ایک بڑی سی شارک نظر آئی۔ عموماً جب بھی کوئی انسان اتنی بڑی شارک کو دیکھے گا تو اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے، کیونکہ شارک کو سب سے بڑے اور خطرناک سمندری جانور ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مگر اس واقعے میں کچھ عجیب ہی ہوا۔ جب غوطہ خور شارک کو دیکھ کر پتلی گلی سے نکلنے لگا تو اچانک شارک اس کی طرف بڑھی، مگر حیران کن طور پر شارک نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ مسلسل اس کے ارد گرد گھومتی رہی۔ کیونکہ غوطہ خور بھی پروفیشنل تھا اس لیے وہ بھی سمجھ گیا کہ شارک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ضرور ہے۔ جیسے ہی اس نے شارک کے نچلے حصے پر دیکھا تو وہاں مچھلی پکڑنے والی ایک بڑی سی ہک پھنسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے شارک تھوڑی بہت زخمی بھی ہو چکی تھی اور غوطہ خور سے مدد مانگ رہی تھی۔ غوطہ خور نے یہ دیکھتے ہی تھوڑی سی ہمت کی اور شارک کے جسم سے اس ہک کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ اب ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہک نکل جانے کے بعد شارک اس پر حملہ کر دے۔ شارک نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ نمبر 4، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب کوئی انسان کسی جانور کی مدد کرتا ہے تو وہ جانور اس انسان کا کس حد تک شکر گزار ہو سکتا ہے۔ تو جناب ہوا کچھ یوں کہ 2 دوست کسی جنگل والے علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں انہیں گلہری کا ایک بچہ نظر آیا جو غالباً ڈور میں پھنسا ہوا تھا۔ اب یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ڈور کی دھار کتنی تیز اور خطرناک ہو سکتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ گلہری کے اس ننھے سے بچے کو کوئی نقصان پہنچتا، ان 2 دوستوں نے اسے پکڑا اور کینچی کی مدد سے اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی ڈور کو بڑے دھیان سے کاٹ ڈالا۔ ڈور سے آزاد ہونے کے بعد گلہری کے بچے نے ان کا ایسا شکریہ ادا کیا کہ دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لینے کے بعد وہ بچہ شکریہ کے طور پر کبھی اس لڑکے کی پیٹھ پر چڑھ جاتا تو کبھی اس کی جیب میں آ جاتا۔ اس کی یہ معصومیت بھری حرکتیں دیکھ کر ان دوستوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنے ساتھ بھی لے آئے اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی بنوایا جہاں وہ آرام سے رہ رہا ہے۔ نمبر 5، سیلاب جہاں انسانوں کی جان و مال کو غرق کر دیتا ہے وہیں بہت سارے جانور بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ انسان تو مشکلات کا پھر بھی کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتا ہے، مگر جانور چونکہ شعوری لحاظ سے انسانوں سے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں اس لیے وہ کسی بڑی مصیبت سے خود کو نہیں نکال پاتے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے
बंदर के नन्हे से ये बच्चे सैलाब के पानी में दरख्त के साथ चिपके हुए हैं और अमदाद भरी नज़रों से देख भी रहे हैं। जब ये मंजर एक शख्स ने देखा तो उससे रहा नहीं गया, वो फ़ौरन पानी में उतरा और उनके पास गया। उस शख्स का ख्याल था कि अगर मैं उनको ज़बरदस्ती पकड़ूंगा तो कहीं ये भाग ही न जाएं, क्योंकि आप तो ये बात जानते हैं कि बंदर किस कदर तेज़ी से छलांगे लगाकर सेकंड्स में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए उस शख्स ने बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बुलाया। जब उन्हें यकीन हो गया कि ये शख्स उनकी मदद के लिए आया है तो वो फ़ौरन उस आदमी के पास चले गए। उनकी हालत देखकर इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस सैलाब से ये किस कदर मुतासिर हुए हैं, और उनकी जिस्मानी हालत बता रही है कि शायद ये कई दिनों से भूखे भी हैं। उस आदमी ने उन्हें रेस्क्यू किया और पानी से बाहर ले गया। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ वली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।